علیکم، میں امداد سمرو۔ کھیل بہت دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ عمران خان اپنی مرضی کا آرمی چیف لگوانے کے چکر میں اپنی مرضی کے سٹی پولیس چیف لاہور سے ہاتھ دھو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس معاملے پر وفاقی حکومت اور لاہور میں پنجاب حکومت میں ٹھن گئی ہے، اور یہ جو ٹھن جانے والا معاملہ ہے یہ پرویز الہی صاحب کی حکومت کی جان لے سکتا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف کے معاملے پر، جس پر معاملہ ٹکا ہوا ہے، جس ایک نقطے پر، اس معاملے پر تمام تر حربے استعمال کر چکے ہوئے ہیں، اور اب ان کے پاس کوئی حربہ نہیں بچا سوائے ادھر ادھر ٹکرے مارنے کے۔ تو وہ مار رہے ٹکریں۔ پہلے انہوں نے چکوال کے جلسے میں دھمکیاں لگائیں، الزامات، پھر شکایات۔ اب خان صاحب جو ہیں قانونی چارہ جوئی کی طرف جا رہے ہیں کہ جی قانونی چارہ جوئی کر کے کسی طرح یہ معاملہ رکوایا جا سکے، لیکن ظاہر ہے نہیں رکنا۔ عمران خان صاحب جس بنیاد پر آرمی چیف کے تقرر جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف کے ہاتھوں رکوانے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں، یا جس پر جو قانونی نقطہ جس بنیاد پر اٹھانے جا رہے ہیں وہ کہیں ثابت نہیں کر سکیں گے، لہٰذا معاملہ جو ہے وہ ممکن ہے کہ عدالت میں درخواست جائے گی، اور عدالت درخواست بالکل اسی طرح پکڑ کر پھینک دے گی جس طرح اپنا ممبر الیکشن کمیشن سندھ نثار درانی کے معاملے کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا تھا، چیلنج کیا تھا۔ انہوں نے چیلنج کیا تھا، پٹیشن لے کر گئے تھے فواد چودھری صاحب کہ جی یہ جو درانی صاحب ہیں یہ تو سندھ سرکار کے ملازم ہیں، سندھ حکومت کے، تو یہ ممبر الیکشن کمیشن کیسے رہ سکتے ہیں، تو ان کو ہٹایا جائے۔ تو بہرحال اس میں پھر اچھی خاصی سرزنش بھی ہوئی فواد چودھری صاحب کے وکیل کی، اور ان کو کہا بھی گیا کہ جی لگایا بھی آپ کے دور میں گئے تھے ان کو، درانی صاحب کو، پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے۔ اس وقت آپ موجود تھے، حکومت میں تھے، تو اس وقت دیکھ لیتے، اب یہ معاملہ یہاں پر کیوں لے کر آ گئے ہیں۔ تو بہرحال وہ درخواست نہ فضول قرار دے کر عدالت نے وہ درخواست پھینک دی، واپس کر دی۔ اسی طرح اب عمران خان صاحب جو ہے جا رہے ہیں اس طرف۔ اب جو کہانی ہے جہاں سے میں نے آغاز کیا کہ کہانی بہت دلچسپ ہے، وہ دلچسپی اس طرح ہے کہانی میں کہ گل جو ہے نا ایک نقطے سے اٹک گئی ہے۔ وہ کسی نے شاعر نے کہا تھا گل ایک نقطے وچ مکدی ہے، ادھر مک نہیں رہی، ادھر اٹک گئی ہے بات۔ اور اٹک کچھ یوں گئی ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کی جان اٹکی ہوئی ہے اس نقطے میں، اور نقطہ سیدھی بات ہے آرمی چیف کا تقرر ہے۔ تو اس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے وہ جو پہلے ذرا سکون میں آ گئے تھے، خان صاحب جب ان کے پاس پنجاب کی حکومت آ گئی تھی تو عمران خان صاحب نے ایک تھوڑا سا، عمران خان صاحب کو مشورہ بھی دیا گیا تھا اور خان صاحب اس پر عمل بھی کرتے نظر آئے تھے۔ وہ یہ تھا کہ یار پنجاب حکومت ہمارے پاس، کے پی کی حکومت ہمارے پاس، گلگت بلتستان آزاد کشمیر کی حکومت ہمارے پاس، مسلم لیگ نون یا اتحادیوں کے پاس آ جا کے 27 کلومیٹر کا اسلام آباد، اور ایک سندھ حکومت۔ تو سندھ حکومت بھی مسلم لیگ نون کے پاس نہیں ہے، لہٰذا پی ٹی آئی کو اس کا بڑا ایشو نہیں تھا۔ پی ٹی آئی کے پاس پنجاب آ گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم اب سکون کے ساتھ حکومت کریں گے اور انتخابات کا مطالبہ کرتے رہیں گے، لیکن انتخابات کے لیے آگے وہ ہوتا ہے نا کہ ہم اپنا زور آزمائی نہیں کریں گے، انتخابات کی تیاری کریں گے، جلسے ولسے کریں گے، لیکن اس میں اپنی صلاحیتیں اس تحریک میں نہیں جھونکیں گے، انتخابات کی تیاری میں جھونکیں گے، تحریک میں نہیں جھونکیں گے کہ ارلی انتخابات، فوراً انتخابات کے لیے۔ تو وہ ایک اپنا عمران خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ بعد میں جب خان صاحب نے حساب کتاب لگایا، جوڑ توڑ کیا، تو پھر ان کو پتہ چلا کہ جی جس وجہ سے مجھے ہٹایا گیا ہے، اس وجہ سے میں نے تحریک کا آغاز کیا تھا، وہ وجہ تو وہی کی وہی ہے، اور وہ وجہ ہے 29 نومبر آرمی چیف کا تقرر۔ تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے اپنی تحریک کو وہ والا رخ دے دیا، اس طرف تحریک چل پڑی۔ امریکی سازش کے خلاف تحریک، امریکی سازش کے بعد تحریک، انہوں نے ایک اور نقطہ دیا تھا، اس کے اوپر تحریک تھی، پھر حکومت گراؤ تحریک، حکومت گراؤ تحریک سے پھر عمران خان بچاؤ تحریک، پھر عمران خان بچاؤ تحریک سے پھر آرمی چیف نہ لگاؤ تحریک۔ تو آرمی چیف نہ لگاؤ تحریک کے اہم موڑ پر عمران خان صاحب کی پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کا معاملہ ہو گیا گڑبڑ۔ عمران خان صاحب کہ جو پنجاب کے مرضی کے سی پی او جو عمران خان صاحب نے لگوائے تھے، غلام محمد ڈوگر صاحب، ان کو ہٹا دیا گیا، وفاقی حکومت نے ان کو واپس لے لیا۔ ہٹا تو نہیں سکتی کیونکہ فیڈرل سروسز سے ہیں وہ، تو وفاقی پی ایس پی ہے، تو وفاقی حکومت نے ان کو کہا کہ جی آپ آ جائیں اور اپنا چھوڑ دیں، اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں آ کر آپ رپورٹ کریں، یہاں سے چار چھوڑ کر آ جائیں۔ تو وفاق کے پاس اختیار ہوتا ہے، ظاہر ہے، مطلب میکسیمم یہ ہوگا کہ وفاق اپنی مرضی کا افسر کسی صوبے میں نہیں لگا سکتا، لیکن وفاقی سروسز جو افسر ہوتے ہیں وہ حکومت واپس مانگ سکتی ہے کہ جی ہمیں واپس دے دیں۔ تو وہ مانگ لیے گئے واپس۔ اب مانگے جانے کے پیچھے جو ریزن ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ وہ ریزن یہ ہے کہ
عمران خان صاحب کے جو پرویز الہی صاحب ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کی فرمائش پر 25 مئی کے جو ہوئے تھے لانگ مارچ کے دوران لوگ گرفتار ہوئے تھے، لوگوں کے گھروں پر چھاپے پڑے تھے، رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی تھی، لاٹھی چارج ہوا تھا۔ عمران خان صاحب ایک تو ان افسران کے خلاف کارروائی چاہتے تھے، دوسرا عمران خان صاحب نے اچھا آئی جی پنجاب کے تھرو وہ کارروائی چاہتے تھے تو آئی جی نے تو کر دیا تھا انکار۔ دوسرا عمران خان صاحب نے جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنسز کی بنیاد پر ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بنانے کا پرویز الہی صاحب کو دیا تھا، ٹاسک دیا تھا۔ پرویز الہی صاحب نے وہ ٹاسک جو ہے دے دیا، آئی جی کو کہا کہ جی یہ کریں، تو آئی جی جو ہیں شاہکار صاحب انہوں نے کہا کہ جی میں یہ تو نہیں ہو سکتا، نہ اس طرح سرکاری پولیس افسران کے خلاف میں کارروائی کروں گا جو اپنے سینئرز کے آرڈرز کے تحت جنہوں نے اپنا لا اینڈ آرڈر مینٹین رکھنے کے لیے جنہوں نے گرفتاریاں کی یا جنہوں نے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کی، جنہوں نے لاٹھی چارج کیا، وہ ایک آرڈر ہوتا ہے، گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے۔ اس وقت کی گورنمنٹ کی پالیسی تھی کہ جی ان کو روکنا ہے تو انہوں نے روکا، تو لہٰذا ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ اس بنیاد پر وزیروں کو گرفتار، اس وقت کے وزیروں کو گرفتار کرنے کا کہا گیا کہ جو اس وقت کے جو وزیر تھے عطا تارڑ، رانا مشہود صاحب اور دیگر جو ایکٹیو وزیر تھے ملک احمد صاحب، ان کے خلاف ان کو بھی گرفتار کرو، یہ پراپر آرڈر تھا۔ تو آئی جی نے ان کو بھی گرفتار کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، ان کے اوپر مقدمات، گرفتاریاں، بہرحال مقدمات تو جیسے تیسے کر کے بن گئے۔ ہاشم ڈوگر صاحب جو ہیں ان کا ٹویٹر ہینڈل دیکھ لیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو ڈیسپریشن ہے ان کے ٹویٹر ہینڈل پر، وہ یہ بتا رہی ہے کہ کوئی قانون پر عمل نہیں کرنا چاہ رہے، یہ انتقام لینا چاہ رہے ہیں، جو کہ عمران خان صاحب کا سیاسی ترا امتیاز ہے، جس طرح وہ یہی کرتے ہیں، ان کو انتقام کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا۔ تو اس معاملے پر بھی آئی جی کے ساتھ بھی ٹھن گئی، ایک آئی جی بدلا دوسرا آئی جی، تو دوسرے آئی جی نے بھی کہا کہ جی میں تو یہ نہیں کر سکتا۔ اور خاص طور پر یہ جو معاملہ تھا جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ کرنے کا، تو اس میں سی سی پی او صاحب جو ہیں، کہا جاتا ہے جو کرائم رپورٹر ہیں رپورٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہ آئی جی نے تو انکار کر دیا تھا، لیکن سی سی پی او غلام محمد ڈوگر صاحب کیپٹل سٹی پولیس چیف، انہوں نے مقدمہ درج کروا لیا۔ تو جب انہوں نے مقدمہ درج کروا لیا تو تھے تو وفاقی سروسز سے، تو اس پر پھر وفاقی حکومت نے کہا کہ ان کو تو جہاں ادھر لے آئے نا۔ اب یہ وہ صاحب ہیں جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب نواز شریف مشرف کے دور میں گرفتار ہوئے تھے، شہباز شریف نواز شریف کراچی میں لانڈی جیل میں، تو وہاں پر یہ تفتیش کرنے گئے تھے، تو وہاں پر ان کا ٹاکرا ہو گیا تھا شہباز شریف صاحب کے ساتھ۔ تو شہباز شریف صاحب نے ان کے جو سینے پہ لگا ہوتا ہے نا ڈوگر لکھا دیکھا پولیس افسر کے سینے پہ ہوتا ہے، اے ایس پی تھے اس وقت، تو انہوں نے دیکھ کر پوچھا تھا کہ جی تو پنجاب دو، انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا میں تینوں پنجاب دیکھ لوں گا۔ بعد میں بھول گئے شہباز شریف صاحب، اور شہباز شریف نے آ کر شہباز شریف کے دور میں بھی پنجاب میں میرا خیال ہے یہ کرتے رہے، اپنا پوسٹڈ رہے ہیں مختلف علاقوں میں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے افسران کے نام لکھ کر رکھ لیے ہیں کہ میں جب حکومت میں آؤں گا، ابھی پنجاب میں حکومت ہے تو ان سب افسران کو انہوں نے ہٹا دیا، ان کے خلاف قانونی کارروائی، باضابطہ ایکشن لینے کا انہوں نے پریکٹیکل ایکشن، ایک تو تقریر تھی نا، نہیں پریکٹیکل ایکشن لینے کا آغاز بھی انہوں نے کیا ہوا ہے۔ تو فرق جو عمران خان صاحب میں اور پرانوں میں اکثر بتایا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ماضی میں جو حکمران ہوتے تھے وہ پولیس افسران اگر کسی حکومت کی پالیسی پر، انتظامی افسران حکومت کی پالیسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھتے تھے تو ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائیاں نہیں ہوتی تھی۔ میکسیمم یہ ہوتا تھا کہ یار ان کو پوسٹنگ نہیں دینی، اچھے نہیں لگتے، یار ان کو کہیں اور لگا دیں، ہمارے آگے نہ ہو، ہماری آنکھوں کے سامنے نہ ہو، انہوں نے ہمارے لوگوں پر تشدد کیا ہوا ہے، ہمارے گھروں پر چھاپے مارے، اتنا ہوتا ہے، نوکری سے نکال دینا، یہ کرنا، یہ عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ وہ ہو۔ تو بہرحال تو ڈوگر صاحب جو ہیں وہ وفاقی حکومت نے کہا ہے ان کو تو واپس بلاؤ نا، یہ اگر وہاں بیٹھے ہوں گے تو انہوں نے تو پنجاب میں ہمیں بہت تنگ کرنا ہے لاہور میں۔ تو بہرحال تو عمران خان صاحب میں جو بیسک چیز ہے وہ یہ کہ آپ عالم دیکھیں کہ عمران خان صاحب اپنی مرضی کا کیپٹل سٹی پولیس چیف جو ہے وہ ان کا دفاع نہیں کر پائے، ان کو برقرار نہیں رکھ پائے۔ وفاقی حکومت نے منگوا لیا ہے، پرویز الہی صاحب نے کہا کہ نہیں جی ہم ان کو نہیں کریں گے، آپ کے حوالے نہیں کریں گے وفاقی حکومت کے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہاشم ڈوگر، پرویز الہی صاحب کا اپنا بھی ٹویٹ آیا اور ہاشم ڈوگر نے بھی ٹویٹ کیا، دونوں میں یہ تھا کہ جی جب تک ہم نہیں کہیں گے، صوبائی حکومت نہیں کہے گی تب تک ڈوگر صاحب جو چارج نہیں چھوڑیں گے۔ اور ڈوگر صاحب کو پرویز الہی نے کہا کہ میں نے ان کو ہدایت کر دی ہے کہ جی آپ چارج نہ چھوڑیں اور آپ یہاں پر براجمان رہیں، آپ سی سی پی او ہیں اور برقرار رہیں گے، جب تک ہم چاہیں گے تب تک آپ برقرار رہیں گے۔ ظاہر ہے ایسا ہوتا نہیں ہے،
پریکٹیکلی میں نے گزارش کی نا، وفاقی حکومت صوبے میں مداخلت نہیں کر سکتی، لیکن یہ ضرور کر سکتی ہے کہ اپنا دیا ہوا کوئی افسر سرنڈر کر لے۔ پچھلے عمران خان صاحب نے سندھ حکومت کو اسی طرح پریشان کیا ہوا تھا، اسی طرح پولیس افسران واپس لے کر بلاتے ہوتے تھے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے تھے کہ یہ آپ نے نہیں چھوڑنا، اور عمران خان صاحب واپس بلا لیتے تھے۔ تو یہ نیا ایک محاذ کھل گیا۔ اس محاذ کا انجام جو ہے، اگر یہ بہت آگے جائے گا، فرض کر لیتے ہیں کہ جی عمران خان کامیاب ہو جاتے ہیں غلام محمد ڈوگر صاحب کو برقرار رکھنے میں، اور غلام محمد ڈوگر صاحب جو ہیں اپنا جاوید لطیف یا کسی اور وزیر کو گرفتار کر لیتے ہیں، وفاقی وزیر کو، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام یہ ہوگا کہ گورنر راج کی طرف معاملہ جائے گا۔ اب تو خیر گورنر راج کا بھی شاید وہ نہ ہو، ضرورت نہ ہو، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر جتنی بغاوت ہے، پی ٹی آئی کے کہا جا رہا ہے، مسلسل ایک میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ 25 ارکان پی ٹی آئی کے باغی ہو چکے ہوئے ہیں، اور باغی ہو کر وہ ووٹ تو نہیں دے سکتے، استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ تو استعفے دے دیا انہوں نے، اور ادھر وہ اعتماد کے ووٹ لینے کے لیے کہہ دیا گیا، تو اعتماد کا ووٹ تو نہیں لے سکیں گے پرویز الہی صاحب، تو حکومت کا ہو جائے گا دھڑن تختہ، تو حکومت گر جائے گی۔ حکومت گر جائے گی، اس کے بعد پھر اگر 25 استعفے ہوئے ہیں تو ان کے پہلے اگر اپنا کیا کہتے ہیں ہوگا وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہوگا، تو ادھر مسلم لیگ قائد اعظم کے ارکان جو ہیں وہ میجارٹی ارکان جو ہیں 7-8 ارکان وہ چودھری شجاعت حسین صاحب کی طرف لوٹنے کو تیار بیٹھے ہیں، آپ لوٹ چلیں کہہ رہے ہیں۔ تو وہ ارکان اگر ادھر مل لیتے ہیں تو پھر حکومت بن جائے گی، پھر اتحادیوں کی دوبارہ پنجاب میں۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنا CCPO نہیں بچا پا رہے، پنجاب کی حکومت ان کے ہاتھ سے جا رہی ہے، اور وہ لگے ہوئے ہیں کہ جی کسی طرح بھی آرمی چیف جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب نہ لگائیں۔ دھمکیاں دیں، DGISPR کو کہا کہ جی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اپنا نواز شریف اور آصف زرداری آرمی چیف اپنی مرضی کا لگائیں، وہ کرمنل ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، مفرور ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں، وہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ میں نے تو یہ بات کی تھی، آپ کو بات نہیں سمجھ آئی تو مجھ سے پوچھ لینا تھا، مطلب مجھ سے رابطہ کر لینا تھا۔ میں پاکستان کا سپریم لیڈر ہوں، مجھ سے بڑا لیڈر پاکستان میں کوئی ہے نہیں، تو مجھ سے پوچھ کر ہی پاکستان کے سارے معاملات چلیں گے۔ جب وہ سارا کچھ نہیں چلا تو PTI کی میٹنگ ہوئی بنی گالہ میں، اور اس میٹنگ میں، اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ نواز شریف سے جو شہباز شریف نے مشاورت کی ہے لندن میں جا کر، اس بنیاد پر قانونی چارہ جوئی کی جائے گی کہ جی وزیر اعظم نے کیونکہ ایک مفرور، ایک سزا یافتہ مجرم سے مشاورت کی ہے انتہائی اہم تقرر پر، تو لہٰذا انہوں نے اپنے حلف کی بھی خلاف ورزی کی ہے، انہوں نے آئین کی بھی خلاف ورزی کی ہے، تو یہ تقرر ہی ان کو نہ کرنے دی جائے۔ آخری بالکل کارڈ ہوتا ہے نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کیونکہ عمران خان صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ڈوبنے جا رہے ہیں۔ اب پہلے عمران خان صاحب یہ طریقہ آزمائیں گے۔ کل عمران خان صاحب نے اس معاملے پر اجلاس کے بعد ایک ٹویٹ بھی کیا، جس میں انہوں نے حلف بھی لگائے، اور حلف لگانے والے کو کم از کم اپنے دور میں کیے ہوئے کاموں کا بھی ذرا اندازہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے وہ کیا کرتے رہے، لیکن خیر ابھی بھی کر رہے ہیں۔ ابھی بھی آتے ہی پنجاب میں جیسے ہی حکومت آئی تو وہ کون سا ہے سٹی ڈسٹرکٹ بزنس سینٹر جو ہے یہ والٹن ایئرپورٹ والا، 40 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری جی آ رہی ہے۔ وہ 40 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کون لا رہے ہیں، کیسے لائیں گے، وہ تو خیر الگ بات ہے، لیکن اس کے پیچھے عمران خان کا انٹرسٹ کیا ہے؟ روڈا بحال کر دیا، راوی ریور پروجیکٹ میں عمران خان کا بحال کیا ہے؟ تو بہرحال تو وہ بحال کیا ہے کہہ رہا ہوں، مفاد کیا ہے؟ تو بہرحال خان صاحب جو ہیں دوسروں کو آئین قانون حلف یاد کرواتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ جی میں سب سے بڑا آئین سب سے بڑا قانون ہوں۔ تو کل خان صاحب نے ٹویٹ کیا اس میٹنگ کے بعد، کہا کہ پرائم منسٹر کی جانب سے آرمی چیف کی تعیناتی اور دیگر ریاستی معاملات پر عدالت سے سزا یافتہ نواز شریف سے مشاورت اور وزراء کے بیانات کہ وہ نواز شریف سے مشاورت کے بعد آرمی چیف مقرر کریں گے، سب آفیشل سیکرٹ ایکٹ سیکشن 5(1) ہی کی خلاف ورزی نہیں بلکہ ان کے عہدوں کے حلف سے بھی مکمل انحراف ہے۔ اب یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی عہدوں کے حلف سے مکمل انحراف ہے۔ اب یہ ہے ایک میں نے گزارش کی نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ فوج کے اندر عمران خان صاحب نے کہا دیکھو جی جن کو آپ نے نکالا تھا وہ آپ کا اگلا سربراہ لگائیں گے، وہاں سے کچھ نہیں ملا۔ پھر عمران خان صاحب نے حکومت کو کہا کہ جی مل بیٹھ کر اس پر بات کر لیتے ہیں، کم از کم اور کچھ بھی نہیں تو نئے آرمی چیف کا تقرر جو ہے آنے والی حکومت تک مؤخر کیا جائے، اس پر کچھ نہیں بنا۔ پھر تڑیاں لگائیں، دھمکیاں دی، کچھ نہیں بنا۔ تو یہ والا معاملہ اب یہ جب عدالت میں عمران خان صاحب جو ہے وہ
سوچ رہے ہیں، جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہی ہوا ہے کہ جی عدالت میں جا کر اس معاملے پر مشاورت اپنا چیلنج کیا جائے گا، پٹیشن دائر کی جائے گی کہ شہباز شریف کیسے لگا سکتے ہیں آرمی چیف کو۔ اگر یہ معاملہ بھی نہیں، یہ پینترا بھی نہیں چلا تو پھر لانگ مارچ۔ تو پھر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پھر تو اور کچھ بھی نہیں ہے، پھر جو کچھ ہے وہ جھونک دیں گے کہ نومبر سے پہلے لانگ مارچ کر کے اس حکومت کو گرا دیں، اور اگر حکومت گر گئی تو کامیابی ہوگی، نہیں گری تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن لانگ مارچ کے لیے رانا ثناء اللہ جو ہیں ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکیم کا خطاب دیا کہ جی حکیم ثناء اللہ بیٹھے ہیں، عمران خان صاحب کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی حکیم ثناء اللہ علاج کریں گے۔ تو حکیم ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کر آئیں، میں نے معجون بنایا ہوا ہے، ان کو ایک ڈوز دوں گا، ان کی طبیعت سدھر جائے گی، سنور جائے گی، ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب صرف معاملہ یہاں تک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جب لانگ مارچ کا اعلان کریں گے تو رانا ثناء اللہ کی تڑیاں دھمکیاں ہوں گی، لیکن ابھی جو خبر آ رہی ہے وفاقی حکومت نے 30,000 پولیس نفری پلان کی ہوئی ہے اسلام آباد میں لانگ مارچ کی اگر کوئی کال عمران خان صاحب دیتے ہیں، جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب ستمبر کے آخر میں کال دے سکتے ہیں یا اکتوبر کے آغاز میں کال دے سکتے ہیں، تو اس کے لیے کہا گیا کہ جی پولیس جو ہے 30,000 پولیس اسلام آباد میں، نفری اضافی نفری پولیس رینجرز یہ سارے ملا کے 20,000 خیبر پختونخوا اور پنجاب سے پولیس مانگی جائے گی، 4,000 اپنا رینجرز اور رینجرز کے اہلکار ہوں گے 20,000 پنجاب سے ہوگی پولیس، خیبر پختونخوا سے 4,000 رینجرز کی نفری ہوگی 6,000، تو یہ مجموعی طور پر 30,000 جو ہے پولیس اور رینجرز کے اہلکار یہ تعینات کیے جائیں گے۔ اب اس میں ایشو یہ ہے کہ کیا خیبر پختونخوا اور پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت پنجاب میں بھی ہے، اس وقت تک اگر برقرار رہتی ہے تو کیا وہ عمران خان کا لانگ مارچ روکنے کے لیے حکومت پولیس کی نفری دے گی؟ تو ظاہر جواب تو بظاہر تو نہ میں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وفاقی حکومت طلب کرے گی تو صوبائی حکومت انکار کیسے کرے گی؟ اگر انکار کرے گی، آئین اور قانون تو اس میں ظاہر کلیئر ہے کہ وہ انکار نہیں کر سکتے صوبے کو ظاہر وفاقی دارالحکومت کے دفاع کے لیے، تو پولیس وہ نفری دینی پڑے گی۔ لیکن اگر نہیں بھی دیں گے تو آئین اور قانون کے علاوہ بھی کچھ قوتیں ہیں، میں نے جس کے لیے بار بار میں نے گزارش کی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ جی پھر آپ کے ساتھ وہ ہوگا جو گنے کو ہوتا ہے بیلنے میں، جس طرح پھر آپ کو دو اس کے درمیان آ جائیں گے، آپ سینڈوچ بن جائیں گے، لہٰذا آپ لانگ مارچ کا خیال اس بار نکال لیں دماغ سے۔ یہ ان کو پارٹی نے بھی کہا ہے، ان کو دیگر ان کے جو خیر خواہ ہیں انہوں نے بھی کہا ہے۔ اسی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ پہلے کوششیں کر رہے ہیں کہ کوئی قانونی چارہ جوئی کریں، قانونی چارہ جوئی اگر کامیاب ہو جاتی ہے، وہاں سے کوئی آرمی چیف کا تقرر میں جو ریلیف چاہتے ہیں عمران خان صاحب وہ ان کو مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر لانگ مارچ۔ لیکن لانگ مارچ کی نوبت بقول فواد چودھری کہ شاید لانگ مارچ کی نوبت نہ آئے، امید کرتے ہیں کہ لانگ مارچ کی نوبت نہ آئے، کیونکہ پی ٹی آئی بھی نہیں چاہتی کہ لانگ مارچ کی طرف جایا جائے، تو اس طرف معاملہ نہیں جائے گا۔ مسئلہ جو ہے وہ اصل یہ ہے کہ صرف ایک جملہ، اور وہ یہ کہ عمران خان صاحب کی حالت دیکھیں نا، ان کے لیے کچھ دن پہلے ایک جملہ بڑا وائرل ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ جن کے اپنے چیف آف اسٹاف جو ہیں وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں، وہ آرمی چیف اپنی مرضی کا لگانا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ میں نے کل گزارش کی جب ان کا پتہ چلا کہ جی وفاقی حکومت نے سی سی پی او واپس لے لیا ان سے ڈوگر صاحب، تو میں نے کہا کہ جو سی سی پی او یعنی کیپٹل سٹی پولیس چیف کا دفاع نہیں کر پا رہے، ان کو اپنے پاس برقرار نہیں رکھ پا رہے پنجاب میں، وہ آرمی چیف لگائیں گے اپنی مرضی کا؟ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ آئین بھی اجازت نہیں دیتا، قانون بھی اجازت نہیں دیتا، اور ڈنڈا بھی جو کہ چلے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔